امریکہ سے اہم ترین سفارتی مذاکرات کے لیے ایران کا اعلیٰ سطح کا وفد پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کلیباف کی سربراہی میں سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا ہے۔ زیورخ ایئرپورٹ پہنچتے ہی اس وفد میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت سیکیورٹی، مرکزی بینک اور وزارت پیٹرولیم کے اعلیٰ عہدیدار بھی شامل ہیں، جسے میناب 168 کا نام دیا گیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ آمد پر ایرانی اسپیکر محمد باقر کلیباف نے ایک جذباتی بیان میں کہا ہے کہ وہ میناب کے مظلوم بچوں اور شہیدوں کو اپنے کاموں کا گواہ سمجھتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ وہ شہداء اور ایرانی قوم کے سامنے کبھی شرمندہ نہ ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہداء ہمیں دیکھ رہے ہیں اور انہیں ہم سے بہت امیدیں ہیں۔ دعا ہے کہ وہ عزت کے ساتھ اپنے ان بچھڑے دوستوں سے جا ملیں جن کا انہیں بے صبری سے انتظار ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کی ثالثی میں ہونے والی پیش رفت کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا یہ اہم دورہ آج سوئٹزرلینڈ میں شروع ہو رہا ہے۔ برطانوی دارالحکومت لندن کے مغربی علاقے وائٹ سٹی میں ایک عمارت میں ہولناک آگ لگنے کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق آگ اتنی شدید تھی کہ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے عمارت کے آدھے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لندن فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ فائر فائٹرز کے عملے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اس ایک منزلہ عمارت سے 3 افراد کو زندہ ریسکیو بھی کر لیا ہے، جنہیں فوری طور پر ابتدائی طبی امداد مہیا کی جا رہی ہے۔ لندن پولیس کے مطابق واقعے میں جاں بحق ہونے والے بدقسمت افراد کے لواحقین کو مطلع کر دیا گیا ہے، جبکہ فائر بریگیڈ اور پولیس حکام کی جانب سے آگ لگنے کی اصل وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب لندن میں یہودی کمیونٹی کی ایمبولینسز کو آگ لگانے کے کیس میں مزید 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اہم ترین مذاکرات کا اگلا دور آج سوئٹزرلینڈ میں شروع ہو رہا ہے، جس میں شرکت کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی باقاعدہ روانہ ہو گئے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ روانگی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جے ڈی وینس نے بتایا کہ ان کا وہاں سے 1-2 روز قیام کا امکان ہے اور اس اہم دورے کا بنیادی مقصد ایران کے جوہری مسئلے پر پیش رفت کو یقینی بنانا اور لبنان جنگ بندی کے معاملے پر آگے بڑھنا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی مندوب اسٹیو وٹکوف اور ان کے داماد جیرڈ کشنر پہلے ہی سوئٹزرلینڈ میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، جبکہ اس اہم سفارتی عمل کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے قطری نمائندے بھی ان مذاکرات کا باقاعدہ حصہ ہوں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ اسلام آباد سے سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سوئٹزرلینڈ کے شہر برگنسٹاک میں ہونے والے تکنیکی سطح کے مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ یہ مذاکرات تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخطوں کے تسلسل میں منعقد ہو رہا ہے، جس کا مقصد خطے میں مستقل امن کا قیام ہے۔ دوسری جانب جنگ بندی مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے ایران کا اعلیٰ سطح کا وفد بھی سوئٹزرلینڈ روانہ ہو چکا ہے، جبکہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی وہاں آمد بھی متوقع ہے تاکہ اس اہم سفارتی عمل کو حتمی شکل دی جا سکے۔ اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت ایڈنبرا میں مسلم مخالف مشتبہ چاقوزی کے حملوں میں کم از کم 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق یہ افسوسناک واقعات جمعے کی شام شہر کے مغربی حصے میں پیش آئے، جہاں ایک شخص نے شہریوں کو نشانہ بنایا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ایک 36 سالہ سفید فام مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ تمام زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر جان سوینی نے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اسکاٹش معاشرے میں نسل پرستی، مسلم دشمنی اور عدم برداشت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے امجد حسین ایڈوکیٹ کو گلگت بلتستان کا نیا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا ہے۔ امجد حسین ایڈوکیٹ پی گلگت بلتستان کے صوبائی صدر بھی ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی نے گلگت ریجن سے کسی رہنما کو وزیر اعلیٰ کے منصب کے لیے نامزد کیا ہو۔ واضح رہے کہ گلگت بلتستان میں ہونے والے حالیہ عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایوان میں 9 نشستیں حاصل کی ہیں اور وہ خطے کی سب سے بڑی اکثریتی جماعت بن کر سامنے آئی ہے۔